प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर सोनिया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज फिर खुदावंद ने अपने अल्फाजों से मुझे भरा है, अपना कलाम दिया है ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है कलाम बच्चों के बारे में, जो खुदावंद ने हमें बरकत दी है उनके बारे में, कि आजकल के दौर में हमें किस तरह उनको ट्रेन करना है, किस तरह उनको खुदा के बारे में बताना है, किस तरह हमें उनको टाइम टू टाइम वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ नॉलेज से उनको भरना है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो खुदावंद की हजूरी में, यीशु मसीह की हजूरी में जब आते थे तो यीशु मसीह उनसे बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि एक जगह पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही ऐसों की ही है। क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चे होते हैं वो कभी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते, वो किसी को बिला वजह अप्रिशिएट नहीं करते। अगर वो कोई गलत काम करता है तो वो साफ कह देते हैं कि वो हमें पसंद नहीं। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके साथ प्यार से शफकत से पेश आता है, वो फौरन कहते हैं कि ये हमें पसंद है। क्योंकि बच्चों को सच्चाई का पता होता है। हम जो है कभी कभी लोगों की बिला वजह तारीफ भी कर देते हैं कि कहीं उनका दिल ना दुख जाए, कहीं हम उनको कहें कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपने जो कपड़े पहने हैं या जिसका जो कलर है वो अच्छा नहीं है। हम बहुत सोच समझ के अगले बंदे को की तारीफ करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अम, सच्चाई के साथ जवाब देते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आज अपना कलाम दिया ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को हम किस तरह से तैयार कर सकें। हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस मत्ती, आए मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील, उसका 18 बाब और उसकी पहली 6 वर्सेस में यूं लिखा है, उस वक्त शगीर यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान की बादशाही में बच्चे जो हैं उनका बहुत बड़ा किरदार जाहिर किया गया है। उनको बहुत अहमियत दी है आसमान की बादशाही में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हम जिस तरह से उनको सिखाते हैं वो उसी तरह से करते हैं। और अक्सर हम देखते हैं जब हम कहीं पर जाते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे की तमसील दी गई है, हम आगे भी देखेंगे कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है बच्चों के बारे में। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और आज हम भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम बेहद बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उनकी हर अच्छी बुरी आदतों में उनके शरीक हो जाते हैं। हम इस बात को तरजीह नहीं देते कि जिस तरह से हमारे बच्चे कोई बुरी आदतों में गिरफ्तार हैं, हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हम उन पर कलाम नहीं बोलते, हम कलाम से उनकी परवरिश नहीं करते। हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं ते है ही भैड़ा, इहदियां ते आदतां ही इंज दियां ने, इन्हें इंज ही करना है, इन्हें नहीं सुधरना। जब
خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کے زندگیوں میں اچھے بیج بونے ہیں اور وہ اسی طرح پھلیں گے اور بڑے ہوں گے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنے بچوں کو برے الفاظوں سے بلانے والے؟ ہمیں ہر ایک الفاظ جو ہمارے منہ سے ادا ہوں ہمیں اپنے بچوں کے لیے مسح شدہ الفاظ بولنے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے جو ہیں خداوند کی بادشاہی کے حقدار ہوں گے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو جب ہم کسی جگہ پر لے کے جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دور ہی رکھیں، جب پرے ہو رہی ہوتی ہے یا کلام ہو رہا ہوتا ہے ہم ان کو دور ہی رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر جہاں پر خدا کی بادشاہی ہو، جہاں پر خدا کا نام لیا جائے، ہم ضرور بچوں کو ساتھ میں رکھیں. کبھی کبھی ہم کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی سب کی بات نہیں، میں اپنی بات کروں گی. کبھی کبھی جب میں پرے کر رہی ہوتی ہوں یا کلام سنا رہی ہوتی ہوں تو میرا بیٹا مجھے ڈسٹرب جب کرتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کلام سناؤں یا میں دعا کروں، کیونکہ وہ لگاتار مجھے کنٹینیوسلی ڈسٹریکٹ کرتا رہتا ہے. لیکن میں پھر بھی اس کو کیا کرتی ہوں اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں. اسی طرح جب میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں، جب وہ پرے کر رہے ہوتے ہیں تو میرا بیٹا کنٹینیوسلی ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے. ایک دن وہ اپنے ڈیڈی کو یعنی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے پرے کر رہے تھے اور وہ اوپر کمرے میں اس کو میں سونے کے لیے لے کے گئی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ ہاللویا کرنا ہے، میں نے مجھے نیچے جانے دو. تو جب ہم بچوں کو دعا کرتے وقت، کلام پڑھتے وقت، خدا کا نام لیتے وقت اپنے سے دور رکھیں گے یا ان کے سامنے خدا ان کا کلام کو بیان نہیں کریں گے تو وہ کس طرح سے کلام کو سیکھیں گے، وہ کس طرح ورڈ آف نالج کو جانیں گے، وہ کس طرح جانیں گے کہ ہمیں خداوند کی مدد سرائی کرنی ہے، ہمیں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں میرے ساتھ زبور 127 دیکھیں، زبور 127 اور اس کی ورس دیکھیں گے 3 جس میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. اب یہ جو میراث ہے یہ تو خداوند کی طرف سے ہے، پھر ہم ان کو خدا سے کیوں دور رکھتے ہیں؟ کیوں ہم ان کو خدا کے پاس نہیں لاتے؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو جب ہم پرے میں ہوتے ہیں یا ہم گیت گا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، ہم فون دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ یہ دیکھو، آپ یہ کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ مسرور نہیں رکھتے، ہم ان کو خداوند کی باتیں نہیں بتاتے، جبکہ یہ خداوند کی میراث ہے. ان کو ہم نے خدا کی نظر کرنا ہے اور اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم دینی ہے. اکثر ہم ماں باپ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں تو بچے اگر آتے ہیں تو ہمیں ان کو آنے دینا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. اب جب ہم اپنے بچوں کو خداوند کے کلام کے مطابق چلائیں گے، خداوند کے کلام کے مطابق ان کے بڑا کریں گے، ہر ایک چیز ان کو خداوند کے کلام کے مطابق سکھائیں گے تو ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. ہمیں جب ہم کہیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں گے یا کوئی ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سے بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ واقعی ان کے بچے خداوند میں مسرور ہیں، ان کے اندر کوئی جھل نہیں، ان کے اندر کوئی بری عادت نہیں، کیونکہ یہ خداوند سے ہی سیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کلام ہے.
یہ خدا کی باتوں کو جانتے ہیں، یہ خدا کی تعلیم کو جانتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، کس طرح سے ہم خداوند کی راہوں پر اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 28 ورس میں لکھا ہے، ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار دیا۔ اب خداوند نے ہمیں ہر جگہ، ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بچوں سے خداوند نے ہمیں برکت دی ہے کہ ہم اسی طرح بڑھتے رہیں، پھولتے رہیں۔ کہیں بھی کلام مقدس میں کرس نہیں ہے کہ ہمارے پاس اولاد نہ ہو، یہ اولاد کو برکت کہا گیا ہے۔ اور جب ہمیں کسی چیز پر برکت ملتی ہے، کیا ہم اس کو ایسے ہی جانے دیتے ہیں؟ اس برکت لاتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو ہم اس کی بڑی اچھی طرح لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس میں ہم اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے فرزندوں کی، ہمیں اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کرنی ہے اور کلام کے مطابق کرنی ہے۔ کلام مقدس کی ہر جگہ کہتا ہے کہ خداوند نے ہمیں اولاد جو ہے نعمت دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حنا کو، حنا کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن وہ کیا تھا؟ خدا کا پلان تھا، کیونکہ خداوند کو کوئی چاہیے تھا، سیمیول چاہیے تھا خداوند کو، جس کو اس نے ایلی کو دے دیا۔ حنا نے جب ایلی کو دے دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیمیول نے بہت سے نبیوں کو مسا کیا، بہت سے بادشاہوں کو مسا کیا، اور وہ اپنے دور کا سب سے بڑا پروفٹ تھا، سب سے بڑا نبی تھا۔ لوگ اس کو مانتے تھے، اس کے پاس اپنی درخواستیں لے کے آتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پر خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم جو ہے، اس نے کافی لمبے عرصے کے بعد اولاد کا منہ دیکھا، وہ بھی ایک معجزہ تھا، کیونکہ خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رکھتا۔ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ان کو اولاد دیتا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو خداوند کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے، کیونکہ ابھی آخری زمانہ ہے۔ ہمارے جو فرزند ہے وہی خداوند کے ساتھ چلیں گے، وہی جو ہے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ ہماری عمر کب تک ہو سکتی ہے؟ میں بھی 70 برس، 80 برس، حد 100 برس۔ اس کے بعد جو ہمارے فرزند ہیں، انہوں نے خداوند کے کلام کو، اس کی منہ کی باتوں کو، اس کے پیغام کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو ہمیں بہت غور فکر کرنا ہے کہ آیا کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم سے مہمور کر رہے ہیں، آیا کہ ہم بچوں کو خدا کے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ کلام مقدس میں ہر جگہ برکتیں ہیں، کہیں بھی کرس نہیں ہے، اور خداوند جو ہے ہمارا رحیم خداوند ہے، جو ہر وقت ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا بھاری فضل بخشتا ہے اور ہمیں اپنے وعدوں سے معمور کرتا ہے اور ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل، اس کا چیپٹر 9 اور ورس 37، جس میں یوں لکھا ہے، جو کوئی میرے نام سے ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ اب ہمیں بچوں کو قبول کرنا ہے،
ہمیں بچوں کی مانند بننا ہے، اپنی ساری بری عادتوں کو، اپنے جھوٹ کو، اپنی گوسپ کو، اپنی ہر ایک چیز جو بچوں جیسی نہیں ہے، ہمیں ان کو اپنے آپ سے بھی ختم کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے نام میں اور خداوند کی راہ میں قبولیت پائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جگہ ہیں جہاں پر لوگ بچوں کو پاس صاحبان کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہوں گے، حالانکہ بادشاہی بچوں کی ہی ہے اور وہی اس بادشاہی کے حقدار ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑی دعائیں کرتا ہے، یہ شخص بڑے روزے رکھتا ہے، یہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے اور یہی خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو بچوں کی مانند نہیں بنائیں گے تب تک ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہمیں اپنے اندر جانچنا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے، ہمارے اندر ایسی کیا چیز ہے جو بچے میں نہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے جب مکاشوہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے بچے نبوت کریں گے، ہمارے بوڑھے جو ہے رویا دیکھیں گے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے بچوں کی پرورش کلام کے مطابق کریں گے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں ایک اور ورس جہاں پر بچوں کا ذکر آیا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 14 ورس میں یوں لکھا ہے، خدا تیرا شکر ہے، اس میں یہ لکھا ہے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے اس کو جھڑکا۔ یہاں پر وہی بات آ گئی جیسے بچے جب پاسٹر صاحبان کے آگے جانا چاہتے ہیں یا کچھ، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تہاڈا کوئی کام نہیں، پیچھے ہو جاؤ۔ حالانکہ یہاں پر شاگرد بھی وہی کام کر رہے ہیں، ان کو جھڑک رہے ہیں، لیکن اب یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ خدا کی بادشاہی بچوں کے لیے ہے، کیونکہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، اور بچے ایسے ہیں جو آپ آج ان کو سکھائیں گے وہ فوراً سے پک کرتے ہیں، اور جو بچوں کو ہم شروع سے سکھا دیتے ہیں، جب ہم ان کے اندر کلام بوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ جب بڑھتے چلے جاتے ہیں، بے شک بچے بڑے ہو کر کسی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ پھر لوٹ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کلام ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی کلام بویا جائے، جہاں بھی ورڈ آف گاڈ بولا جائے، جن بچوں کو شروع سے خداوند کی تربیت دی گئی ہو، جن کو شروع سے پتا ہو کہ ہمیں کس طرح سے خداوند کی راہوں پر چلنا ہے، وہ بچے بے شک راہوں سے بھٹک بھی جائیں، لیکن جو ان کا ضمیر ہوتا ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم غلط کاموں میں ہی دھسے رہیں۔ وہ آخر کار لوٹ آتے ہیں اپنے خداوند کے پاس، اور ہمارا خداوند بہت مہربان ہے، وہ تو ہر وقت باہیں پھیلائے بیٹھا رہتا ہے کہ کب میرے بچے میرے پاس آئیں، کب میں ان کو اپنے گلے سے لگاؤں، کب وہ اپنی تمام خطاؤں کو بھولیں اور میرے پاس آئیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچوں کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ جب بچے ہمارے پاس آئیں، ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوں، تو ہمیں ان کو برکت دینی ہے تاکہ وہ اسی طرح خداوند کے ساتھ چلیں جس طرح سے ہم چلیں۔ بلکہ میرا یہ کہنا ہے کہ بچے ہم سے بھی زیادہ خداوند کی حضوری میں چلیں گے اور برکت پائیں گے، اور خداوند کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور
आने वाले कल में वो खुदावन की हुजूरी में फलते जाएंगे और हमारे लिए बाइस से बरकत भी होंगे। क्योंकि हमने देखा है अक्सर कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम क्या है कुछ बातों को हम छुपा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हमने ऑलरेडी ट्रेन किए होते हैं वो हमें कह देते हैं कि मम्मा डैडी आपने ये क्यों झूठ बोला, ये बात ऐसे तो नहीं है, क्योंकि वो भी हमें करेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं, अपने बच्चों को आगे रखते हैं, उनको खुदावन की तालीम देते हैं, तो वो बढ़ते चले जाते हैं। अब हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा, चैप्टर है 54 और उसकी वर्स है 13। ये वर्स मैं हर वक्त अपने बच्चों का नाम लेकर बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। और जितने भी माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, कोशिश करें अगर वो भी अपने बच्चों पर ये बोल सकते हैं तो जरूर बोलें। इसमें लिखा है 54 54 और वर्स 13। इसमें लिखा है, और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कमाल होगी। अब जो बच्चे खुदावन से डायरेक्टली तालीम पाएंगे, क्या वो कमाल नहीं होंगे? बेशक वो कमाल होंगे और उन बच्चों जैसा कोई और नहीं होगा। हमें जितने भी माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर गौर व फिक्र करें, उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि वो किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और आया कि वो खुदावन की हजूरी में बैठे हैं, आया कि वो खुदावन की तालीम हासिल कर रहे हैं, आया कि वो सारी बातें जो कलाम मुकद्दस कहती है उनको उसका इल्म है कि नहीं। मेरी इस बात की सिस्टर सोनिया गवाह है कि मैं अपनी बेटी को, चाहे वो खाना खाए या ना खाए, लेकिन मैं उसको ये जरूर सिखाती हूँ कि वो खुदावंद की हजूरी में बैठे और अपना टाइम गुजारे। और मेरी बेटी कोशिश करके दिन में 3 दफा वो प्रे करती है और वर्शिप करती है, और कभी वो भूल भी जाती है, क्योंकि जाहिर बात है वो बच्ची, ज्यादातर मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है और कभी मैं भी भूल जाती हूँ कि उसको कहना कि जाके प्रे करो। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को खुदावंद के करीब लाएंगे, सबसे बेहतर है कि आज के माँ बाप बच्चों को कोशिश करें सुपर बुक जरूर दिखाएं। उसमें बाइबल की बहुत सारी कहानियां हैं, स्टोरीज है, जो एज अ कार्टून्स के तौर पर पेश की गई हुई हैं, जिससे बच्चे बहुत सीखते हैं। और मेरे साथ एक आखिरी हवाला निकालें, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। इमसाल, उसका चैप्टर 20 है और वर्स 7। रास्ट्रो सादिक, सॉरी शायद या 7। रास्ट्रो सादिक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। अब जो सादिक है, खुदा की राह पर चल रहा है, उसके जो बच्चे हैं उसके बाद वो भी सादिक होंगे, वो भी खुदावंद की तालीम को हासिल करेंगे, क्योंकि जो खुदावंद के साथ चलता है, जो सादिक है, उसको ये चीज उनके बच्चों को ये चीज मिरास में मिल जाती है। और जो चीज मिरास में मिली हो उसकी अलग ही बात होती है, क्योंकि उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें जो बच्चे हैं उन पे गौर फिक्र करना है। जो बरकतें हमें खुदावंद ने दी हैं, अगर खुदावंद ने हमें बच्चों से महरूम नहीं रखा, हमें बच्चे दिए हैं, तो हमें उन बच्चों की परवरिश भी खुदावंद के मुताबिक करनी है और उनको खुदावंद की राह पर चलाना है, ताकि वो बड़े होकर इस बात को सीखें और इस बात को समझे कि हम खुदावंद के बगैर, हम अपने निजात दहिंदा के बगैर कुछ नहीं। आपको और मुझे इस कलाम से बड़ी बरकत मिले। आमीन।